پہلے قرآن کی سند دے دی، اب مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، جلد 7 صفحہ 367۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ایک موقع پر کوئی غزوہ ہوگا، 2 صحابی اکٹھے شہید ہو گئے اور دونوں کی میتیں لائی گئیں، دونوں کی بولیے میتیں لائی گئیں۔ ایک کا نام تھا عبداللہ بن عمرو بن حرام، بولیے کیا نام تھا؟ آواز ذرا اونچی کر دیں آواز۔ ایک صحابی کا نام تھا عبداللہ بن عمرو بن حرام، دوسرے صحابی کا نام تھا حضرت عمرو بن جموح، عمرو بن جموح۔ دونوں شہید ہوئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے گئے 2 لاشیں۔ آقا نے فرمایا، حدیث کے لفظ ہیں، فقال ادفنوها قال ادفنوهما قال ادفنوهما فی قبر واحد۔ آقا نے فرمایا ان دونوں کو ایک قبر میں دفن کر دو اکٹھا۔ کھلی زمین پڑی ہے، قبروں کی تنگی نہیں ہے، زمین کھلی پڑی ہے اور قبریں کھود ہی رہی ہیں، سب کے لیے، شہیدوں کے لیے کھود رہی ہیں۔ فرمایا ان دونوں کو ایک قبر میں دفن کر دو اکٹھا، فی قبر واحد۔ پوچھا یا رسول اللہ ان کو اکٹھا دفن کیوں کر دیا جائے؟ آقا علیہ السلام کا جواب سنیے، صوفی اور تصوف کا معنی۔ آقا نے فرمایا فَإِنَّهُمَا كَانَا مُتَصَافِيَيْنِ فِي الدُّنْيَا، یہ دونوں آپس میں صوفی تھے، یہ دونوں آپس میں صوفی و صافی تھے، آپس میں اہل صفا تھے۔ اور متصافیین، میرے آقا نے لفظ یوز کیا، ارے اب بھی تصوف مصطفیٰ سے باہر ہے؟ یہ تصوف کا لفظ میں نے زبان مصطفیٰ سے بتا دیا آپ کو۔ آقا علیہ السلام نے فرما دیا انہما کانا متصافیین فی الدنیا، ان دونوں کا طرز عمل ایسا تھا کہ صوفی و صافی تھے، ان کے دلوں میں کدورت نہیں تھی، رنجش نہیں تھی، غبار نہیں تھا۔ سو جن کے دلوں سے کدورت کی غبار نکل جائے اس کو صوفی و صافی کہتے ہیں، اس طبقے کو صوفیاء کہتے ہیں۔ اس لیے وہ کسی پہ فتوے نہیں لگاتے، ان کے دلوں میں غبار نہیں ہے۔ چونکہ ان کے دلوں میں غبار نہیں ہے، اس لیے سنیے، چونکہ ان کے دلوں میں غبار نہیں ہے اس لیے انہیں فتووں کا بخار نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری۔ فتووں کا بخار انہی کو ہوتا ہے جن کے دل میں غبار ہوتا ہے۔ صوفیاء نہ غبار والے ہوتے ہیں نہ بخار والے ہوتے ہیں، وہ صرف پیار والے ہوتے ہیں، وہ پیار والے ہوتے ہیں۔ تصوف پیار پھیلانے کا نام ہے، محبت عام کرنے کا نام ہے، تواضع عاجزی انکساری عام کرنے کا نام ہے۔ تصوف گردن کو نیچے کرتا ہے، گردن میں اکڑ نہیں ڈالتا۔ تصوف بچھاتا ہے، لڑاتا نہیں ہے۔ تصوف ملاتا ہے، تصوف ڈراتا نہیں ہے کسی کو۔ اب پھر حدیث پاک سے تصوف، ایک اور صوفی، حدیث پاک سے آقا نے فرمایا صوفی کون ہوتے ہیں؟ مسند احمد بن حنبل کی حدیث اور سنن نسائی کی حدیث اور صحیح ابن حبان کی، حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث۔ میرے آقا نے فرمایا یا ایھا الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا، لوگو سنو میری بات اور سمجھ لو اور جان لو، ان للہ عبادا لیسوا بانبیاء ولا شہداء ویقبضهم الانبیاء والشہداء علی مجالسهم بقرب من اللہ۔ آقا نے فرمایا میری امت میں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے جو نہ تو نبی ہوں گے، سنیے، نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر اللہ پاک انہیں اپنی مجلس اور قرب میں اس طرح جما کے بٹھائے گا اپنے پاس، قیامت کے دن عرش کے ارد گرد اس طرح قریب کر کے بٹھائے گا کہ انبیاء اور شہیدوں کو بھی رشک آئے گا۔ وہ پوچھیں گے مولا
یہ نہ تو نبی ہیں نہ شہید ہیں، ان جگہوں پر تو نے ہمیں بٹھایا ہے، یہ نبی بھی نہیں شہید بھی نہیں، انہیں یہ مقام قرب کا کیسے عطا کیا؟ جب آقا نے یہ بات سنی، ایک صحابی کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ، ایسے لوگ ہوں گے جو نبی بھی نہ ہو اور شہید بھی نہ ہو اور خدا کے قرب اور حضور میں اس طرح بٹھائے جائیں؟ عرض کیا آقا بتائیں وہ لوگ کون ہوں گے؟ اس کا جواب دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال هم ناس من افناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بینہم ارحام متقاربۃ، یہ وہ لوگ ہوں گے میری امت میں، مختلف علاقوں کے، مختلف ملکوں کے، مختلف قبیلوں کے، مختلف معاشروں کے، ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہوگا، مگر ہوگا کیا؟ اگلے لفظ سنیے، آقا نے فرمایا تحابوا فی اللہ وتصافوا، تصوف کی اصل تحابوا فی اللہ وتصافوا، وہ اللہ کی مخلوق سے آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں گے اور ان کے دل صوفی و صافی ہوں گے، ان کے دل آپس میں صوفی و صافی ہوں گے، دلوں میں کوئی کدورت نہیں ہوگی۔ یہ نکتہ سمجھیں، سارا تصوف دلوں کی کدورتوں کو ختم کر دینے کا نام ہے، سارا تصوف دلوں کی رنگش مٹا دینے کا نام ہے، سارا تصوف دلوں کی تنگ نظری کو وسعت میں بدل دینے کا نام ہے، سارا تصوف تکبر کو ہٹا کر تواضع لے آنے کا نام ہے، سارا تصوف بخیلی کنجوسی ختم کر کے سخاوت لے آنے کا نام ہے، سارا تصوف نفرت مٹا کر محبت لانے کا نام ہے، سارا تصوف تفرقے مٹا کر وحدت کرنے کا نام ہے، سارا تصوف نفرت کا بخار مٹا کر محبت اور پیار لانے کا نام ہے۔ فرمایا یہ آپس میں ان کے دل صافی ہوں گے، صفا ہوگی ان کے دلوں میں، اللہ انہیں نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، اور پھر آگے یہ فرما کر فرمایا سن لو میرے صحابہ، یہ وہ لوگ ہیں جب لوگ ڈر رہے ہوں گے انہیں ڈر نہیں ہوگا، جب لوگ غم زدہ ہوں گے انہیں غم نہیں ہوگا، وَإِنَّهُمْ أَلَا إِنَّهُمْ اولیاء الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہی صوفیاء ہوں گے، یہی اولیاء ہوں گے، یہ صافی دل رکھنے والے، فرمایا یہی اولیاء ہوں گے جنہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہا۔